جی عارف بھائی بسم اللہ. ہاں یہ باقر بھائی نے بھی ان کے حوالے سے بات کی. بسم اللہ خان ڈاکٹر بسم اللہ خان صاحب وہ بنارس سے تعلق رکھتے تھے اور بہت بڑے موسیقی کے شہنائی بجایا کرتے تھے. اور یہ وہ شخص تھے جنہیں جب آزادی کی پہلی تقریبات منعقد ہوئی ہندوستان میں تو ان کو بطور خاص بلایا گیا تھا اس کے لیے. اور ان کے استقبال کے لیے وہ جو جواہر لال نہرو وہ تمام لوگ کھڑے ہوئے تھے اور جو پھر انہوں نے اپنی شہنائی سے اس تقریبات کا آغاز کیا تھا. بنارس سے تعلق تھا ان کا اور ان کا جو وہ تھا ایک خاص جس سے ہمارے محبوب وہ بنے کہ وہ شہنائی پہ ایک نوحہ 7 یا 8 محرم کو ان کا جہاں بھی وہ رہتے تھے وہاں ایک مجلس ہوتی تھی. اور وہ نوحہ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, مجھے یاد تھا میں بھول گیا. تو بجاتے ہوئے وہ وہاں سے برآمد ہوتا تھا. شہنائی اور نفیری جو بجاتی ہیں اور ڈرم جو بجاتے ہیں. تو وہ میں اس سے بھی میں نے ایک غزل میں ایک شعر وہ اسی حوالے سے انہوں نے نوٹ بھی لکھا تھا کہ یہ انہی کی نظر ہے کہ ہنگام ازاں تھا لب شہنائی پہ جس دم, ہنگام ازاں تھا لب شہنائی پہ جس دم, آہنگ بکا میں نے ترانے سے اٹھایا. آہنگ بکا میں نے, واہ واہ یہ ان کی نظر تھا. واہ واہ واہ. اب دیکھیں گفتگو ہوئی جی کیا ہم نے کمال جو جناب حبیب اللہ مظاہر کی کے حوالے سے تاثی ہے یہ اور جناب دوسرے میں خیال ہے اوسجا ہوں گے مسلم بن اوسجا ہیں. جی 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 یہ دونوں کمپین مسلم بن اوسجا ہی تھے. یہ دونوں بزرگ جو سب سے بزرگ ترین جو ساتھی تھے. اور ان کے حوالے سے بہت ایک اور غزل ہی کا شعر ہے جناب حبیب اللہ حوالے کے, صحن مسجد سے میں رہوار کی جانب لپکا. واقعہ یہ نہیں جب خبر پہنچی, جب خط پہنچا ہے ان کا امام کا مجھے صحن مسجد سے میں رہوار کی جانب لپکا, آج مقتل مجھے شمشیر بکف کھینچتا. کیا کہنے, واہ 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 واہ. وہی دیکھیں وہی پھر وہی کہ جب وہ گستاخی کی اس نے ہمارے والدین نے جب اس میں مورگن سعد نے یا سعد نے کہ جب انہوں نے کہا کہ نہیں میں پہلے نماز میں عمر بن سعد نے کہا تھا وہاں پڑھوں گا پہلے میں گستاخ سے بدلا لوں گا. تو آج مقتل صحن مسجد سے میں لہوار. تو وہ ناظرین کرام ہم یہ جو یہاں ہم نے دیکھا کہ یہاں تلوار کا بڑا خوبصورت استعمال ہوتا ہے اور شہنائی اور دف بہت بجتے ہیں. یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک نئی انوکھی چیز تھی اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے. لیکن ہمارے باقر زیدی بھائی نے کل ابھی بیٹھ کے ایک تشریح کی ہے اور اسی لیے ہم نے اس تشریح کو چاہا کہ ہم اپنے ناظرین تک بھی پہنچائیں کہ ایران اور عراق میں جو دف, شہنائی, نفیری اور یہ سارے جو بیک گراؤنڈ میں آوازیں چل رہی ہوتی ہیں یہ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے. تو اس کے پس منظر کی بہترین تشریح ابھی باقر زیدی بھائی نے کی ہے ایک عالم دین کے حوالے سے. آئیے باقر زیدی بھائی کی زبانی سنتے ہیں. جی باقر زیدی بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمارا سلام اور بھی خوش قسمتی کے شہر کربلا ہے. مولا عباس اور مولا حسین کا روزہ سامنے ہے اور نیئر بھائی جیسے لوگ, قبلہ جیسے لوگ, عارف امام بھائی جیسے لوگ دستیاب ہیں, ان سے فیضیاب حاصل کر رہے ہیں. لیکن علم کا دریا ہے یہ, جس سے ہم جتنا حاصل کر سکتے ہیں. اور یقین مانے میری پوری زندگی میں اتنا بڑے سوال کا جواب مجھے آج صبح فجر کی نماز میں ملا. حرم میں مولا حسین پہ ہم زری پہ بیٹھے تھے, حضرت حبیب ابن مظاہر کی روزے کے اور مولا حسین کے روزے کے بالکل سامنے, اور میر حسن میر صبح کے نماز کے بعد ہمارے ساتھ تھے. میں تھا, حیدر ایک لڑکا تھا اور ایک ایران کے مولانا تھے, آغا مشتبہ ان کا نام تھا, ان کا نمبر میرے پاس ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے حضرت حبیب ابن مظاہر کی, تو انہوں نے فارسی میں بتایا, پھر ہم نے اس کا ترجمہ. آپ کو فارسی آتی ہے نا؟ جی تھوڑی سی بس عربی جانتا ہوں میں, کیونکہ نہیں آپ ایران ریڈیو میں ریڈیو تہران کی اردو مجلس میں ایز اے پروڈیوسر کام کر چکا ہوں, تو تھوڑی میں نے فارسی وہاں سے سیکھی اور
اردو جو ہے وہ دختر فارسی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، عارف بھائی کے سامنے میں کیا بیان کروں، بلکہ اب فارسی کا ذکر کیا ہے تو ایک چیز بتا دوں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا عارف بھائی کہ اردو شیریں زبان کیوں نہیں ہے، فارسی شیریں زبان کیوں ہے، تو میرے استاد تھے تہران یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا کہ 4 لفظ ایسے ہیں جو اردو میں ہیں فارسی میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے اردو تھوڑی سی سخت زبان ہو گئی. تو میں نے کہا کون سی ثقیل کیوں ہو گئی، تو انہوں نے کہا ٹے، بڑھیے، ڑے اور ڈال، یہ 4 لفظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، فارسی میں نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کہیں پہاڑ، میں نے کہا پہاڑ، کہنے لگے دیکھیں آپ کا چہرہ سخت ہو گیا. انہوں نے کہا آپ کہیں ٹماٹر، میں نے کہا ٹماٹر، کہنے لگے دیکھیں آپ کا چہرہ سخت ہو گیا. تو ڈالڈا، انہوں نے کہا آپ کہیں ڈالڈا، میں نے کہا ڈالڈا. تو انہوں نے کہا یہ 4 لفظ نہیں ہے اس لیے شیریں ہے. تو آپ نے فارسی کی بات کی، بہرحال یہ الگ موضوع تھا. میں آپ کو بتانا یہ 4 فیصد پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، عارف بھائی صاحب یہی بات ہو رہی تھی، ہم ان سے فیض یا تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ سوال ایسا تھا جو ہم سب کے ذہنوں میں تھا کہ یہ میوزک کیوں کرتے ہیں، یہ تلوار کے لے کے ایک طریقے سے رقص کرتے ہوئے یہ روڈ پہ جاتے ہیں، 7 محرم کو، 5 محرم کو، 6، 7، 8، 9 کو، اور پھر ڈف بجاتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ کیا ہے، ڈھول تاشے سبھی کچھ بج رہے ہوتے ہیں، تاشے ہوتے ہیں. تو کل ایک مولانا نے، یعنی آج صبح فجر کی نماز میں مولا حسین کی زری پہ ایک مولانا نے اس راز کو فاش کر دیا، اور اتنا بڑا جواب مل گیا جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور عارف بھائی بھی کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے نیئر بھائی کہتے تھے ذہن میں تھا ہی نہیں. مولانا نے مجھے یہ بتایا، یہ کس جگہ آپ بیٹھے تھے، آپ حرم امام حسین؟ ہم مولا حسین کی زری پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے حضرت ابی ابن مظاہر کا روزہ تھا، بالکل قریب ہی ہے وہ. تو دونوں روزے ہمیں نظر آ رہے تھے بالکل سامنے، اور اس وقت رش بھی نہیں تھا، نماز ختم ہو گئی تھی. میر حسن اللہ ان کی زندگی میں اور ان کی عزت میں اضافہ کرے، ان کی اولاد کو ان سے زیادہ عزت اور شہرت ملے، اور ان کی فیملی کو مولا تا حیات. میں نے کل آج صبح، آپ بلیو کریں، میں آپ کو دل کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے میر حسن کو عبادت کرتے ہوئے جس طرح سے دیکھا خاموشی سے، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں وہاں دیکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہم نے اس سے کہا تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھے میر حسن اور ایک حیدر لڑکا تھا. تو میر حسن کو بھی، پھر میر حسن نے خود کہا کہ میں ایک نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں حضرت حبیب ابن مظاہر پہ. تو انہوں نے مولا حبیب ابن مظاہر پہ 6-7 شعر پڑھے نوحے کے، کیونکہ ایک ماحول بن گیا تھا. تو مولانا نے یہ بتایا کہ جب حبیب ابن مظاہر اور ان کے ساتھ تھے مسلم بن اوسجا، زہیر بن قین، یہ سب دوست تھے، یہ دونوں بیٹھے تھے، شب عاشور تھی. تو جب مسلم بن اوسجا سے حضرت انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ کو یہ ڈر ہے کہ ہم لوگ کم ہیں، ہماری حسین کے دوستوں کی اور جانثاروں کی تعداد بہت کم ہے، 71 ہے خالی، اور ادھر لشکر جدید لاکھوں پہ ہے. تو کہیں بی بی یہ نہ سوچے کہ ہم ان کو حسین کو رات کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیونکہ کل کو موت ہی ہے. تو حضرت حبیب ابن مظاہر دوڑتے ہوئے خیمے میں گئے اور 2 تلواریں لے کے آئے. انہوں نے ایک حضرت اوسجا کو دی، مسلم بن اوسجا کو، اور ایک اپنے پاس رکھی، اور ان کا کھڑے ہو کے وہ دونوں رقص کے انداز میں وہ آپس میں تلوار مارنے لگے، تاکہ اس کی آواز خیموں میں چلی جائے بی بی زینب کے، اور بی بی کو پتہ ہو کہ یہ تو خوش ہیں، یہ تو رقص کر رہے ہیں، موت کو، ان کو موت شیریں ہے ان کے لیے، اور یہ حسین کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے. تو وہ وجہ بنی کہ انہوں نے اس تلوار کو ایک دوسرے کے مارا. مولانا نے بتایا، اور وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم موت سے ہم ایک خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ کل ہم شہادت نصیب کریں گے، کیا کہنے، اور ہم حسین ابن علی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم تو خوش ہیں، ہم تو رقص کر رہے ہیں. اور وہ تلوار جو انہوں نے چلائی، تو وہ سیرت اب ترکی، کردی، یہاں کے عراقی، یہ جو ڈھول پہ اور یہ جو تاشے پہ جو تلواریں یوں لے کے چلتے ہیں، یہ وہ سنت ہے کہ بی بی زینب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے قیامت تک، ہم آپ کو، آپ کے بھائی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی حالات ہو. ہم خوش ہیں اور ہم ایک رقص کی حالت میں ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اور ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب بات تھی، اور آپ لوگوں کو بھی علم اضافہ ہوا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. نیئر بھائی کو مولا صحت و سلامتی دے، یہ اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع بھی کر رہے ہیں اور ہم آپ لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہیں. اور عارف بھائی کا کل مرثیہ سنا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کبھی مرثیہ تحت اللفظ سننا ہو، یا آپ نے کبھی نہ سنا ہو اور کوئی آپ سے کہے، تو آپ پلیز عارف بھائی کا وہ مرثیہ جو انہوں نے حضرت ابوالفضل عباس پہ مختصر سا مرثیہ ہے، میں آپ کو دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ صنف مرثیے میں، صنف شاعری میں اس وقت شاید اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم سنتے. آج عارف بھائی کو ہم نے سنا ہے تو یقین مانیے ہم نے دل سے دعائیں دی ہیں، اور مولا ان کے کرم اور روضہ امام حسین علیہ السلام میں صرف 25 بند پہ پورا مرثیہ سمو دینا، اور اس کے کچھ بند جو مصائب کے تھے وقت کی کمی کے باعث چھوٹ بھی گئے. اسی موضوع میں ہیں جس پہ ہاں آپ کے مولانا بہت دیکھے، لیکن وہ اب
مجھے یاد آ گیا پورا واقعہ ہے کیا دراصل. جی جی یہ تو ایک حصہ تھا پہلا جہاں سے یہ ایکٹ شروع ہوا. اب اس کا دوسرا ایکٹ کیا تھا جی جی کہ اب ساری کڑیاں جڑ گئی. جو ایک ذہن میں میرے تھا ایک سوال کہ اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ وہ جتنے بھی انصار وہاں موجود ہیں وہاں اکیلے دو جناب صحابی آئے اور مسلم بن عاصیہ تو نہیں ہے نا. اور وہ اچھا کہتے ہیں کہ ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم کیا کریں. اس کے بعد ہوا کیا؟ جب ہی مولانا نے کہا تھا علی بھائی کہ جیسے مجھے صحابی ملے نہ میرے نانا رسول کو ملے نہ میرے بابا علی کو ملے نہ بھیا حسن کو ملے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صحابی تھے ان کے مولا اچھا پھر حسین. وہ سب جمع ہوئے. ہاں انہوں نے پوچھنا کہ بھائی تم یہ کر کیوں رہے ہو. ہائے ہائے. تو انہوں نے یہ خدشہ جو بھی بی بی کے ذہن میں تھا اس کو بیان کیا. تو پورے وقت لے کے اسی طریقے سے گیا ہے بی بی اقرار ہائے ہائے ہائے. اور تلواریں انہوں نے پیش کی ہیں بی بی کو اور سر جھکا دیا ہے. کہ ہائے اگر بی بی کوئی بھی اگر آپ کے گھر میں تو یہ تلواریں اور یہ ہماری گردن ہے. ہائے ہائے. ہائے. یہ ایسا ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے, یہی واقعہ ہے. اور کہا کہ آپ ایک شعر میرا ہے کہ مولا چراغ کیوں بجھا رہے ہیں. تو یہ کون ہے کسے تلواریں پیش کرتے ہیں. واہ 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 واہ. کسی طرح کسے تلواریں پیش کرتے ہیں نظر جھکائے ہوئے گردنیں اٹھائے. کیا کہنا. واہ 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 واہ. کیا کہنا. ہاں 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 ہاں. تو یہ پورا جو واقعہ آپ نے کہا یہ اور پھر میر حسن نے آگے تک میر حسن نے ایک اور بات کی. میر حسن کی بھی دیکھیں اس وقت ہم لوگ اس کے اللہ اپنے درجات بلند کرے اس کو بہت عزتیں دیں مولا. میر حسن نے پھر ایک بات اس میں ایڈ کی. اس نے کہا کہ جب بی بی کے مولا نے جہاں حضرت حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تو ہمیشہ خط میں لکھتے تھے اپنا نام لکھا جاتا تھا, القاب لکھا جاتا تھا, قبیلہ لکھا جاتا تھا, عرب کا دستور عرب کا دستور تھا. ہاں واحد خط تھا مولا کا حبیب ابن مظاہر کے نیچے اپنے ماں کا نام لکھا انہوں نے. ہاں. کہ حسین اتنا غریب ہو گیا ہے کہ اپنی ماں کا نام لکھا کہ میں زہرا کا بیٹا حسین حبیب آ جاؤ. اور انہوں نے کیا کمال کیا حضرت حبیب ابن مظاہر نے. آج بھی اگر آپ ظاہر بننا چاہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی ہیں, مولا حسین کی روزے پہ آنا چاہتے ہیں, آپ مولا حسین کو حبیب ابن مظاہر کا واسطہ دیں کیونکہ حضرت حبیب ابن مظاہر لسٹ بناتے ہیں زائرین کی اور مولا عباس لینے جاتے ہیں کسی بھی راستے سے. آپ زمینی راستے سے آئے ہیں, آپ ہوائی راستے سے ہیں, تو یہ آپ حضرت حبیب ابن مظاہر مولا حضرت حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں آپ سب کی جو ہے نیک حاجات پوری کرے. عارف بھائی کو قبلہ آپ کا اس میں فیروز عالم رضوی صاحب. فیروز عالم رضوی بھائی بہت مشہور مولا کے جو شاعر اہل بیت ہیں. نیر بھائی کو کون نہیں جانتا. پروردگار ہم سب کے لیے دعا کرے اور ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آج کی یہ جو چھوٹی سی محفل اس وقت ہوئی ہے یہ ہم نے اس رقص پہ بات کی ہے کہ جو اصحاب نے حسین نے روز عاشور جب پتہ تھا کہ چند گھنٹوں بعد شہادت ملنی ہے اور اذیت ناک شہادت کہ کل ان مولانا ایک اور بات بتائی یار بھائی. جب امام سجاد سے کسی نے پوچھا, وہ مولانا مجھے موضوعاتی طور پہ ملے, امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا حسین ابن علی کو آپ کے بابا کو کتنے زخم لگے تھے کچھ اندازہ ہے. مولا سجاد نے اپنی انگوشتری اتاری, کہا اس سے کم کوئی وہ زخم نہیں تھا, اتنا بھی جگہ خالی نہیں تھی میرے بابا کے جسم پہ اس انگشتری کے برابر کہ کوئی جگہ خالی ہو, اتنے زخم دیے تھے. اور مولا حسین جو کہتے ہیں نا کہ نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے, تو ان کا مولا تیروں پہ تھے, اور جب تیروں کے اوپر جب گھوڑے دوڑائے گئے تو اس تیروں سے مولا جو ہے آپ لوگ کے توفیقات میں اضافہ کرے. ہاں سلامت رہیں. عارف بھائی مزید اس موضوع پہ جو شہنائی اور دف اور جو یہ تلواروں کا رقص کرتے ہیں یہاں پہ, ایک تو سعودی عرب وغیرہ میں ہم نے دیکھا تلواروں کا رقص, وہ تو خوشی مناتے ہیں, اور یہ سنت یزید پہ عمل کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں تو ضرور تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کریں. ہاں نہیں, اب تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایک رجز کا انداز ہے, کیونکہ وہ رجز پڑھنا اور یہ عرب کا کیا ہمیشہ سے قدیم انداز کا جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو دونوں مطلب وہ بھی رجز پڑھا کرتے تھے, یہ بھی رجز پڑھا, جو بھی سفارہ فوجی ہوا کرتی تھی ان کا رجز خانی ایک وہ, اور پھر وہ ایک ادب کا شعبہ بھی ہے رجز معصومین کے بھی. مولا کے کتنے رجز ہیں مشہور ہیں کہ جیسے وہ کہ انا اب جو کہ میری ماں, میں میری ماں نے نام حیدر رکھا ہے, رجز کا ایک انداز تھا. تو ہم ابھی تک یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوتا ہے یہاں, کیونکہ یہ
اس کے تاثر کرتے ہیں، لیکن اب ان باقر دری صاحب نے بتایا کہ وہ جو مولانا نے بیان کیا کہ وہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، تو یہ ایک نئی بات ہے۔ نئی بات بالکل نئی بات بھائی، بالکل نئی بات۔ فیروز عالم رضوی صاحب آج ہمارے درمیان اٹلانٹا سے تشریف لائے ہیں کربلا زیارت کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ، اور بہترین شاعر ہیں فیروز عالم رضوی صاحب آپ، اور انہوں نے ابھی حرم حضرت عباس میں جناب مجید اختر صاحب کا ایک بند بھی پیش کیا بارگاہ حضرت عباس میں، اور مجید اختر صاحب ہیوسٹن کے بہترین شاعر اور دنیا ان کے واقف ہے۔ جناب فیروز عالم صاحب کچھ آپ اس میں مزید گفتگو کرنا چاہیں گے؟ نہیں، جیسا کہ نہیں بھائی، یہ گفتگو جاری ہے، اور باقر بھائی نے، عارف بھائی نے جو کچھ مزید ہماری معلومات میں اضافہ کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امام حسین علیہ السلام کی فتح مبین ہے۔ ہاں بے شک۔ 1400 سال گزرنے کے بعد، یعنی یہ زمین جس پر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کربلا کی یہ زمین، سن 61 ہجری میں یہاں لشکر داخل ہو رہے تھے، اور ان کی طبل جنگ کی آوازیں خیمہ حسین میں جا رہی تھیں، اور بچے سہم پہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا، کون ہے؟ پتہ چلتا تھا یہ صرف آنے والے قاتلوں کے لشکر ہیں۔ کیا کہنے، اس ماحول میں، اس خوف کے ماحول میں، ایک تو جیسا کہ باقر بھائی نے یہ بتایا کہ وہاں اصحاب حسینی کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ وہ تلواریں لے کر انہوں نے رقص شروع کر دیا، اور تلواروں کی جھنکار جو ہے وہ خیموں میں جاری ہے کہ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں سے کہا ہوگا خواتین نے، یہ جو تلواروں کی جھنکار آ رہی ہے نا، یہ ہماری ہیں، یہ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یعنی اس ماحول میں انہوں نے اس خوف کے ماحول کو ختم کر دیا کہ نہیں، یہ تو جشن ہے۔ اور پھر خود مولا عباس کا مشہور ایک خطبہ ہے جو اس ماحول میں غازی عباس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ دیکھو یہ لاکھوں کا لشکر ہے، ابھی آقا حسین سے مجھے اجازت دلوا دو، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر میں کوفے کے دارالعمارہ پہ حسینی پرچم نہ لہرا دوں تو علی کا بیٹا نہ کہے۔ تو مطلب یہ کہ وہاں سے پھر یہ تحریک آگے چلتی ہے، اور تحریک یہاں تک پہنچتی ہے کہ آج اس زمین پر اگر یہ طبل جنگ بج رہا ہے تو یہ حسینی لشکر آ رہا ہے۔ کیا کہنے یہ تلواریں جو لہرا رہے ہیں یہ اس وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں کہ مولا اب ہم ہیں، اور یہ کھلی ہوئی فتح مبین ہے کہ جس کو زمانے نے مٹانا چاہا، سمجھتے تھے کہ ہم نے غازی کو قتل کر دیا فرات کے کنارے، حسین کا قتل ہو گیا، لیکن یہ فتح مبین ہے، یہ وہ سچائی ہے جو آج کربلا کی زمین پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اصل میں تو پوری دنیا کے اندر آج حسین حسین ہے، یزید کا نام لیوا کوئی نہیں۔ یعنی وہ مجھے یاد آیا عارف بھائی، ایک شعر ہے علامہ اپنے قبلہ رئیس جاٹوی صاحب کا کہ قاتل کی تو نسلوں کا نشاں بھی نہیں ملتا۔ کیا کہنے، قاتل کی تو نسلوں کا نشاں بھی نہیں ملتا، جو قتل ہوا تھا وہ قبیلہ ہے ابھی تک۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ تو یہ بات ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام زائرین کی حفاظت فرمائے، تمام عزاداران امام مظلوم جہاں جہاں فرش عذاب بچھائے ہوئے ہیں، خدا بزرگ و برتر ان کو سلامت رکھے اور ان کو شرپسندوں کی شست میں محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ فیروز بھائی۔ نہیں فیروز بھائی، یہاں ابھی ختم نہیں ہو رہی بات یہ کہ میں نے ابھی آج مختصر سی ملاقات ہوئی ہماری حرم میں، اور آج تو آپ کا شاعر تو بہت اچھے ہیں آپ، لیکن آپ کا انداز ادائیگی بہت خوبصورت ہے، شعروں کو پیش کرنے کا جو انداز ہے مجھے بہت اچھا لگا۔ حضرت عباس کے روضے پہ اتنے خوبصورت انداز میں وہ بند پیش کیا تھا، میں گزارش کروں گا اس بند کو تھوڑا سا دہرا دیں ہمارے ناظرین، اور آپ اپنے اشعار بھی سنائیں گے۔ ابھی آپ کے ساتھ گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے، اپنا کلام بھی پیش کریں گے آپ۔ جی جناب۔ ایک آپ کا حسن زن ہے اور محبت ہے، وہ بند سنا دیے مجید کا، اس کے بعد اپنا کلام۔ ہاں وہ بند سنائیے، اس کے بعد آپ اپنا کلام سنائیے۔ آئیے جناب۔ جی فیروز صاحب۔ مجید اختر صاحب کا وہ ایک اصل میں بڑا مارکۃ العلام مرثیہ ہے، دست صفا، دست صفا کا عنوان سے ہے یہ جی۔ یہ بند اس کا ہے، اور وہاں پر جو آپ نے سنا وہ ماحول، یعنی ظاہر حرم عباس میں کیفیت تھی اور ماحول تھا۔ ذکرے لگائے گئے تھے جی۔ جو انجمن انصار البیت پاکستان کی جانب سے یہ لوگ ہر سال لے کر آتے ہیں، اور یہ غالباً کا 11واں یا 12واں سال تھا۔ جی۔ یہ شرف انہیں ملتا ہے کہ وہ وہاں سے پاکستان میں بنتے ہیں، یہ جی جی۔ وہاں سے وہ لے کر آتے ہیں جاسمین کے لوگ۔ تو اس وقت انہوں نے وہ آویزہ ہوئے تھے کہ میری خوش نصیبی کہ عارف بھائی وہاں پہ موجود تھے، آپ تشریف رکھتے تھے، اور وہ بند ایک دم سے مجھے یاد آیا۔ وہ بند ہے کہ
सब थे नक्शे वफा हाँ नहर किनारे अब भी। हाँ हाँ कि सब थे नक्शे वफा नहर किनारे अब भी जिक्र करते हैं तेरा दर्द के मारे अब आहा भी जिक्र करते हैं तेरा तेरा दर्द के मारे दर्द के मारे अब भी कल भी बेकस के सहारे थे आहा सहारे अब भी भी आहा कल भी बेकस के सहारे थे सहारे सहारे अब भी जिसको हो जो भी जरूरत वो पुकारे अब भी क्या कहने वाह 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 जिसको हो जो भी जरूरत जो पुकारे अब पुकारे अब भी जिसको हो जो भी जरूरत वो पुकारे अब भी जिसको हो दिल पुकारे है तुझे बाबे हवाए जब तक कदों में तेरा सिक्का है रायत जब तक इश्क ज़ादों में तेरा सिक्का है रायत जब तक आहा इश्क ज़ादों में तेरा सिक्का है रायत जब तक दिल पुकारे है तुझे बाबे हवाए आहा वाह 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 दिल पुकारे है तुझे बाबे हवाए हवाए जब तक बहुत शुक्रिया। ये मजीद अख्तर साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत आला कलाम है उनका ये और उनका ये बता। अब आप अपना कलाम पेश करें, आपसे गुजारिश है कि अपना कलाम पेश करें आप। एक बंद करबला की ज़मीन पर बैठे हुए हैं बिस्मिल्लाह। और करबला के हवाले से ही वो एक बंद है। मैं आपको ज़्यादा हासिल करता हूँ, आपकी सब बेदार समातों की नज़र कर रहा हूँ कि ज़र्रों में बस गई है निशानी हुसैन की। क्या कहने जनाब, ज़र्रों में बस गई है निशानी हुसैन की। कुल्ज़म बनी है तश्ना दहानी हुसैन की। वाह 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 ज़र्रों में बस गई है निशानी हुसैन की। कुल्ज़म बनी है तश्ना दहानी हुसैन की। फैली जहाँ जहाँ में कहानी हुसैन की। वाह 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 फैली जहाँ जहाँ में कहानी हुसैन की। और करबो बला है खून फिशानी हुसैन की। वाह 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 करबो बला है खून फिशानी हुसैन की। इंसानियत का नाज है रोशन नगीन है। आहा इंसानियत का नाज है रोशन नगीन है। करबो बला हुसैन की फतेह मुबीन। क्या कहने, वाह 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 करबो बला हुसैन की हुसैन फतेह। की फतेह मुबीन। हाँ 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 बहुत शुक्रिया। नहीं, ये तो एक बंद है, कुछ और पेश करें आप। करबो बला हुसैन की फतेह मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाँ और वो जो है करबला के हवाले से, बल्कि मुझे कोई ग्रंथ है उसमें रुबाई है। करबला करबो बला थी हुसैन से पहले। आहा करबला करबो बला थी हुसैन से पहले। बहिश्ते अहले तवल्ला बना दिया इसको। आहा वाह 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 बहिश्ते अहले तवल्ला बना दिया इसको। सलाम करने को झुकता है आसमां आलम। आहा सलाम करने को झुकता है। झुकता है आसमां आलम। हुसैन तूने मौला बना दिया। वाह 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 हुसैन तूने मौला बना दिया इसको। वाह वाह वाह। जनाब फिरोज साहब सलामत रहें। और इस मौजू पे अगर आप लोग कुछ और फरमाना चाहें तो। अरे भाई एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इस वक्त हम नॉलेज की बात करें, नॉलेज बढ़ रहा है हमारा भी, आपका भी जो देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 मुहर्रम या 3 मुहर्रम को कारवान बनी असद आता है भागता हुआ मौला हुसैन के रोज़े से, और वो दौड़ते हुए आते हैं मौला अब्बास के रोज़े के अंदर तक। अगर आप लोग यहाँ हैं तो ज़रूर। वो 13 मुहर्रम को होता है वो तवारिज। हम नहीं होंगे। मौला ने एग्जैक्टली वो एक अलग चीज़ है। ये वाले जो आते हैं इसमें बनी असद के लोग होते हैं, और औरतों ने वो खजूर के पत्ते और वो सुराइयाँ। अरे वो जो फाका शिकनी का इंतजाम होता है ना, जो जब ज़ौजा हुर लेके आई थी, जब ख़याम का सारे जला दिए गए थे, और वहाँ जनाब ज़ैनब और खानवादा है उसकी तासी करते हैं। लेकिन मुझे एक आलिम दीन ने बहुत पहले बताया था, 4-5 साल हो गए, कि उसमें इमाम ज़माना भाग रहे होते हैं, ये उनकी सुन्नत है। और उन्होंने कहा कि आप उस पर जब भागेंगे तो आप ये समझे कि लश्कर इमाम ज़माना में आप शामिल हैं, क्योंकि उसमें 100% इमाम ज़माना शुरू से। ये तो अकीदा है हमारा, पुख्ता अकीदा है हमारा। अरे नायाब भाई ने एक शेर मुझे बताया था, वो मैं नजर कर दूँ। एक शेर सुनाया था, सिर्फ एक शेर। जी जी। अली को कहा था कि डॉक्टर नायाब बलियाबी ने कहा था कि मरहूम शायर हैं, और वो ज़ोफ़ अपना वो रखते थे, तखल्लुस। ज़ोफ़ एक ही शेर उनका मशहूर हुआ था, उसके बाद फिर वो पता नहीं कौन थे, कहाँ थे, और ये 100 साल पुराना शेर है। माशाल्लाह। अजीब शेर है। उन्होंने कहा कि ए ज़ोफ़
ऐसो मुझे तू दरे हैदर पे गिरा दे। हाय 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 ऐसो मुझे आपके लिए नजर अब ज़ोफ़ के माने कहाँ कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर नायाब भाई, अगर आप सुने, आपके नाम से मैं जनाब ज़ोफ़ साहब का ये शेर पेश करूँ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, 100 साल पुराना शेर। ऐ ज़ोफ़ मुझे तू दरे हैदर पे गिरा दे, हैदर कहे उठ, मैं कहूँ उठा नहीं जाता। हाय 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 हाय, क्या अच्छा शेर है। अरे भाई इतना लतीफ़ शेर और इतनी गहराई अगर अपने अंदाज से सोचे तो मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह से ये तो एक पूरा प्रोग्राम तैयार हो गया नैयर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से ये एक नॉलेज में इजाफा था। बस ये एक गुफ्तगू चूँकि इल्मी हुई थी, मैंने कहा नाज़रीन तक भी पहुँचे कि आखिर ये अज़दारी में ये ढोल ताशा अरब और ईरान में जो कुछ होता है वो क्यों है, उसकी इतनी खूबसूरत तशरीह होगी। हम अब तक रजत समझ रहे थे और उसको मुख्तलिफ माइंड रजत भी होगा। रजत का भी पहलू है। हाँ रजत को भी आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। हाँ। दस्तूर था, दस्तूर अरब का यानी वो बहादुरी की निशानी थी कि भाई हम डरे हुए नहीं हैं। कबले जंग कहाँ से आया? हाँ, तबले जंग। सारी जबान में जो लफ्ज़ हैं वो हमारे नहीं, सारा तबले जंग ही बज रहा होता है। और वो उसकी साथ उस सुन्नत अभी मज़ाहिर और सुन्नत औक़ीदा की भी तरक्की हो रही है। बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ इमाम भाई, फिरोज़ आलम रिजवी साहब और बाकर ज़दी भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने हमारी मालूमात में इजाफ़ा किया। सलामत रहें और कलाम पेश किया।